پیش خدمت ہے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام جہانما۔ آج جہانما کے لیے جن موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے۔ جرمنی میں دائیں بازو کے انتہا پسندانہ حملے میں 9 افراد ہلاک۔ امریکہ کے ساتھ تاریخ ساز معاہدے پر جلد دستخط کیے جائیں گے، طالبان کا بیان۔ پاکستان سے ہونے والی دہشت گردی کے خطرے کو بند کریں، بھارت کا اقوام متحدہ کے سربراہ سے مطالبہ۔ پاکستان میں اٹارنی جنرل مستعفی ہونے پر ہوئے مجبور۔ امریکی وزیر خارجہ کی سعودی فرمانرواؤں کے ساتھ بات چیت۔ انتخابات میں سبھی امیدواروں کو اجازت نہ دینے کے لیے امریکہ کی ایرانی عہدیداروں پر پابندی، اور مرکزی وزیروں کا اپریل میں جموں و کشمیر کے دورے کا منصوبہ۔ روزنامہ پائنیئر کی ایک رپورٹ کے مطابق جرمنی میں فرینکفرٹ کے قریب ہناؤ میں 2 مقام پر ہوئے حملے میں 9 افراد مارے گئے ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق یہ حملے دائیں بازو کی انتہا پسندانہ عقائد کی بنیاد پر کیے گئے۔ بندوق بردار نے بدھ کے روز رات تقریباً 10 بجے ایک حقہ بار پر حملہ کیا جس میں کئی افراد کی جان گئی۔ اس کے بعد حملہ آور وہاں سے تقریباً 2.5 کلومیٹر دور اپنی رہائش گاہ کے قریب علاقے میں پہنچا اور یہاں بھی اس نے ادھا دھن گولی باری کی۔ یہاں بھی اس کی گولہ باری میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حملہ آور کے ویب پیج کی ابتدائی چھان بین سے پتہ چلا ہے کہ یہ شخص غیر ملکیوں سے نفرت کرتا تھا۔ ہیسی ریاست کے وزیر داخلہ پیٹر بیوت کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے آزاد اور پرامن معاشرے پر حملہ ہے۔ گولی باری میں ہلاک ہونے والے افراد میں ترکی کے باشندے شامل ہیں۔ دوسری جانب ترکی نے اس حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعصب پر مبنی حملہ تھا، لیکن ہمیں اس کے لیے جرمنی کے سرکاری بیان کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس دوران جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے سماج کے لیے زہر پھیلانے والا قرار دیا۔ مشتبہ شخص کی شناخت 43 سالہ جرمن شہری ٹوبیاس آر کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کی لاش اس کے فلیٹ میں پائی گئی جہاں اس کی 72 سالہ والدہ کی بھی لاش ملی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس شخص نے اپنی والدہ کو بھی ہلاک کر کے خودکشی کر لی۔ طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جلد ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ روزنامہ ہندو کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان کے نائب لیڈر نے کہا کہ 7 دن تک تشدد میں کمی کے لیے امریکہ کے ساتھ جلد ہی ایک معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے کمانڈر پوری طرح اس تاریخی معاہدے کے لیے عہد بستہ ہیں۔ طالبان کے نائب لیڈر سراج الدین حقانی نے نیو یارک ٹائمز میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم امریکہ کے ساتھ ایک امن معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور یہ ایک سنگ میل سے کم نہیں ہے۔ ایک ہفتے تک تشدد میں کمی کرنے کے معاہدے کے بارے میں طالبان لیڈر کا یہ پہلا اہم بیان ہے جو منظر عام پر آیا ہے۔ قطر میں طالبان اور امریکی نمائندوں کے درمیان مذاکرات میں ہوئے اس اتفاق رائے کے نتیجے میں امریکی فوجوں کا افغانستان سے انخلا ممکن ہو سکے گا۔ حقانی نے مزید لکھا ہے کہ معاہدے سے نتائج کا حصول، اس کی کامیابی کی یقین دہانی اور پائیدار امن کا قیام امریکہ کی طرف سے اس کے کیے گئے وعدوں پر منحصر ہوگا۔ اس دوران افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، لیکن افغانستان کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ تشدد میں کمی کرنے کے اس معاہدے پر 5 دن کے اندر اندر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کو چاہیے کہ وہ کچھ وقت پاکستان سے ہونے والی دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی وقف کریں۔ وزارت کے ترجمان رویش کمار نے پاکستان کے دورے پر آئے اینٹونیو گوتریس کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی زیادہ سنگین مسئلہ ہے جو انسان کے حق کو پامال کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب گوتریس نے کشمیر اور NRC وغیرہ کے بارے میں کچھ پہلوؤں پر تبصرہ کیا ہے، لیکن ہماری پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ ادھر اخبار نے ایک اور رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق چین نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ وہ اپنے خود ساختہ دوست کی ہمیشہ ہی حمایت نہیں کر سکتا۔ فوج کے سربراہ جنرل منوج نرونے نے یہ بات سرحد پار کی دہشت گردی کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت اور مالی ایکشن ٹاسک فورس FATF کی میٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ چین نے اس سلسلے میں اپنا قدم واپس لے لیا ہے اور اس نے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کشمیر میں دہشت گردی سے متعلق واقعات میں کمی آئی ہے لیکن کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں اب بھی جاری ہیں۔ جناب نرونے نے کہا کہ دراندازی کو روکنے کے لیے کافی سختی کی گئی ہے اور دراندازی کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے پاکستان سے متعلق ایک خصوصی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کے اٹارنی جنرل انور منصور خان نے سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف اپنے متنازع بیان پر قانونی ماہرین کی جانب سے اعتراض کے بعد استعفی دے دیا ہے۔ انور منصور خان نے مبینہ طور پر منگل کے روز عدالت عالیہ کے ایک جج قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹائے جانے کی کارروائی کے بارے میں عدالت عالیہ کے مکمل بینچ کے کچھ ارکان کے خلاف توہین آمیز کلمات کہے تھے۔
البتہ عدالت نے خان کے ان الفاظ کو ریکارڈ سے خارج کرنے کا حکم دیا، لیکن دیگر وکیلوں نے ان کے استعفے کی مانگ کی۔ حکومت نے بھی اس سلسلے میں عدالت عالیہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس بیان کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے کوئی اجازت نہیں دی گئی تھی اور یہ وفاقی حکومت کے علم میں لائے بغیر دیا گیا ہے۔ خان نے یہ کہتے ہوئے پاکستان کے صدر عارف علوی کو اپنا استعفی پیش کر دیا کہ انہیں فوری طور پر ان کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کیا جائے۔ پاکستان بار کونسل کے نائب چیئرمین عابد تقی نے بھی خان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ بلا شرط معافی کے ساتھ اپنا استعفی پیش کریں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سعودی عرب کے فرمان روا شاہ سلمان سے ملاقات کی ہے۔ روزنامہ اسٹیٹس مین کی ایک رپورٹ کے مطابق جناب پومپیو کا یہ دورہ ایران سے متعلق سیکورٹی کی تشویش پر تبادلہ خیال کے لیے ہوا ہے۔ جناب پومپیو نے ریاض کے لیے روانہ ہونے سے پہلے کہا کہ وہ سعودی قیادت کے ساتھ انسانی حقوق کے معاملات کو بھی اٹھائیں گے۔ شاہی محل میں شاہ سلمان کے ساتھ ملاقات کے بعد جناب پومپیو سعودی عرب میں اس ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہو گئے جہاں تقریباً 2500 امریکی فوجی ایران کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ امریکی فوجیوں کو پچھلے سال موسم گرما میں سعودی عرب بھیجا گیا تھا۔ ان کی یہ تعیناتی واشنگٹن اور تہران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر مشرق وسطی میں امریکی فوجیوں کی موجودگی میں اضافے کی کوششوں کے نتیجے میں کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں تیل کے کارخانے پر پچھلے سال ہوئے حملے کے لیے سعودی عرب اور امریکہ ایران کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جبکہ ایران اس حملے سے انکار کرتا ہے۔ البتہ ایران کے حلیف یمن کے حوثیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ حملہ انہوں نے کیا تھا۔ روزنامہ ایشین ایج کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران کے ان 5 عہدیداروں پر پابندی عائد کر دی ہے جن پر ایران میں ہونے والے انتخابات کے امیدواروں کے نام طے کرنے کی ذمہ داری تھی اور ان کی وجہ سے ہزاروں امیدواروں کے انتخاب لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جن عہدیداروں پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں احمد جنتی بھی شامل ہیں جو ایک بااختیار مذہبی رہنما ہے اور وہ پاسدارانے کونسل کی جانب سے امیدواروں کو طے کرنے کے کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ انتہائی قدامت پسند رہنما اس ادارے میں کلیدی رول ادا کرتے ہیں جو حکومت کے سپریم لیڈر کا انتخاب کرتا ہے۔ امریکہ کے وزیر خزانہ اسٹیون میونچن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایرانی حکومت کے ناپاک ایجنڈے کی حمایت کرنے کی خاطر انتخابات میں دھاندلی کو برداشت نہیں کرے گا اور اس کارروائی سے حکومت کے ان عہدیداروں کا کردار سامنے آ گیا ہے جو ایرانی عوام کو آزادانہ طور پر اپنا لیڈر منتخب کرنے سے روکتے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے تاریخی نیوکلیائی معاہدے سے یک طرفہ علیحدگی کے بعد ایران میں 290 رکنی پارلیمنٹ کے انتخاب کے لیے پہلی مرتبہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ روزنامہ ٹریبیون کی خبر کے مطابق مرکزی حکومت جموں کشمیر میں نافذ کیے جانے والے پروگراموں اور اسکیموں کے بارے میں تازہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 40 مرکزی وزیروں کے گروپ کو اپریل میں کشمیر بھیجنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ عہدیداروں کے مطابق یہ مرکزی وزیر جموں کشمیر کے عوام سے براہ راست بات چیت کرنے کے علاوہ مرکزی حکومت اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کے انتظامیہ کے عہدیداروں سے بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ البتہ عہدیداروں نے کہا ہے کہ کشمیر کے اس پروگرام کی تفصیلات اور وزیروں کے وفد میں شامل ہونے والوں کے بارے میں پوری تفصیلات وزیر اعظم کے دفتر کے ذریعے مرتب کی جائیں گی۔ مرکزی وزراء کا یہ دورہ پچھلے مہینے 37 وزیروں کے جموں کشمیر کے دورے کے بعد ہو رہا ہے۔ ایک سرکاری عہدیدار کے مطابق 40 مرکزی وزیروں پر مشتمل دوسرا بیچ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے فوراً بعد ہی جموں کشمیر کا دورہ کرے گا۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالت حاضرہ کا پروگرام جہاں نما۔